صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وقال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کے دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے نماز میں سستی کرنے کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں اور اس کا بھیانک اور خطرناک ترین جو انجام ہے اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ساری زندگی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل جنت جو تھے وہ ان مجرموں سے پوچھیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ایک کھڑکی کھولیں گے اور نیچے جہنم، اہل جہنم والے جو ہوں گے ان سے اہل جنت مخاطب ہوں گے۔ مخاطب ہو کے پھر پوچھیں گے کہ ما سالککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، اور وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہمیں اس چیز نے جہنم میں جا ڈالا کہ ہم نماز بالکل ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز میں سستی کیا کرتے تھے، غفلت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فویل للمصلین، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بڑی ہلاکت، بڑی تباہی، بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز میں انتہائی سستی اور کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، نماز میں سستی کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید کا ذریعہ اور سبب ہے، اور بالکل نماز سرے سے پڑھنا ہی نہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو برا ٹھکانہ ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو آج اس وقت ہمارے جو ہنگامی حالات بنے پڑے ہیں کہ گھروں میں ایک گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پوری نہیں پڑ رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے جو پہلے برکتیں اترا کرتی تھی، آج ہمارے گھروں سے، ہمارے رزق سے، ہماری روزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم سے برکتوں کو اٹھا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے کس عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بہن فوت ہوئی، اور جب اس کی تدفین کر رہے تھے تو دوران تدفین وہ جو آدمی نوجوان تھا اس کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی تھی، تو وہ تدفین جب کر رہے تھے تو وہ تھیلی اس کی قبر کے اندر گر گئی، اس کی بہن کی قبر میں، اسے پتہ نہ چلا۔ تو جب اس کو دفنا دیا گیا اور سارے لوگ چلے گئے تو تب اس کو خیال آیا کہ میرے پاس تو پیسوں کی تھیلی تھی، وہ تھیلی کدھر چلی گئی؟ اس نے سوچا کہ شاید قبر کے اندر ہی تھیلی میری گر پڑی ہے۔ اس نے دوبارہ نئے سرے سے اس قبر کو کھودا، تو جیسے ہی اس نے قبر کو کھودا، وہ قبر کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر کے اندر آگ کے شعلے جل رہے تھے۔ تو وہ وہیں پر اس کو پیسوں کی تھیلی کو چھوڑا اور فوراً گھر بھاگ آیا، اور آ کر اپنی والدہ سے یہ سارا ماجرا، یہ سارا قصہ اپنی ماں کو آ کر کے سنایا۔ بڑا ہی پریشان تھا، کہنے لگا کہ بتاؤ میری بہن کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس کی اس کا عبرت ناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبر کے اندر عطا فرمائی ہے۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی باقی تو کوئی نہیں تھا، یہ تیری بہن نماز پڑھا کرتی تھی لیکن نماز پڑھنے میں سستی کیا کرتی تھی، تو نماز میں سستی، غفلت
اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کہ اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہنم کا ٹھکانہ، جہنم کا گھر اور وہاں پر آگ کے شعلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبر کو بھر دیا۔ اور جو اس نے تو نماز میں سستی کرتی تھی اور جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، عزیزان گرامی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر فرمائیں گے۔ اسی طرح شہر حلب کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہاں پر ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے ایک صاحب اس نے اپنی زبان سے کوئی الٹ پھٹ الفاظ اس نے بکنے شروع کر دیے حالت نماز میں ہی۔ تو امام صاحب نے نیت نہ توڑی، امام صاحب نے نماز کو جاری رکھا اور جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سب لوگوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا کہ جو الٹا بک رہا تھا، اوٹ پٹانگ جو اس کی زبان سے جاری تھا، تو دیکھا کہ اس کا اچھا بھلا انسانوں والا جو چہرہ تھا، نماز کے اندر نماز کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس اچھے بڑے انسان کے چہرے کو خنزیر کا چہرہ بنا دیا۔ دیکھیں کس قدر سخت ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی بے حرمتی کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کس قدر جو ہے یہ کتنی زیادہ اور سخت پکڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القوائر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام زابی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک عورت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، توبہ کر رہی ہوں، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ وقت کے نبی ہیں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی توبہ کی دعا فرمائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے لگے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے، میں تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کروں گا۔ اس نے کہا کہ انی زنیت وولدت ولدا فقتلتہ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور زنا سے میرا بچہ ہوا، اور تیسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے ہی بچے کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد فرمانے لگے کہ اے خاتون، اے عورت، یہاں سے چلی جا، دور چلی جا، کہیں یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے تیری وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عورت کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اتنے میں طائر السماوات کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی، یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورت نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے آپ سے بھی کہا کہ اللہ پاک سے میرے لیے توبہ کرے، معافی مانگے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے اس نے زنا کیا، اس نے بچہ جنا، پھر اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم لوگ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ زنا سے بھی زیادہ سخت سزا اور قتل سے بھی زیادہ سخت سزا میں آپ کو بتاؤں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل کے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ ہاں آپ مجھے بتائیں۔ تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ تارک الصلاۃ عامدا متعمدا، فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی زنا اور قتل سے بھی بڑی سزا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گی۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، نماز کا چھوڑ دینا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سفر معراج پر جب تشریف لے گیا، ایک قوم سے گزر ہوا کہ ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کر لگے یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر فرض نمازوں کے قرض باقی ہیں۔ تو دیکھیں جو شخص فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی سخت وعیدیں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کو زنا اور قتل کرنے والے سے بھی زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں یہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری زندگی اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔